بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے، جن پر براہ راست الزام عمران خان نے لگایا ہے۔ فیصل آباد میں ان کے گھر کے باہر احتجاج بھی تحریک انصاف کر رہی ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب، آپ پر، وزیر اعظم شہباز شریف پر اور ایک فوجی افسر پر براہ راست عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے، آپ لوگوں کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے، ورنہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ آپ تینوں کے خلاف FIR درج کرانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو براہ راست اس وقت تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ اس قتل میں ملوث ہیں اور حملے میں۔ دیکھیں، یہ تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا یہی رویہ ہے جس رویے نے ملک کو جو ہے وہ اس انتہا تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ یہ نفرت، یہ رنجش اور اس طرح کا متشدد رویہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب اور PTI کی جو باقی قیادت ہے وہ ان کے کہنے پہ، ان کی ایما پہ جو ہے وہ اسی طرح سے جھوٹ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنی الزام تراشی کرتے ہیں یہ، کہ اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، ہم نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے، ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے۔ زخمی ہونے والوں کی ہم صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور جو شہری ہلاک ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، اس کی فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے۔ اب یہ اس کی لاش کو بھی اور اپنے زخموں کو بھی جو ہے وہ اپنی گھٹیا اور گندی سیاست کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہی گند جو ہے یہ تقریباً پچھلے 7 سال سے مگر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ظاہر پاکستان کی مگر صاحب مسئلہ پاکستان کی پولیٹکس میں ظاہر اس وقت پولرائزیشن ہے، نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس طرف سے بھی ظاہر ہے جس قسم کے بیانات آتے ہیں، مگر جو آپ کا ریسپانس رہا ہے فتنے کا سر کچلنے والی باتیں اور ساری باتیں، اس سے پولرائزیشن کم تو نہیں ہوئی ہے نا؟ اس سے الزام جو وہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں انہیں وہ الزام لگانے کا موقع ملا ہے۔ بطور وزیر داخلہ آپ کا رویہ کیسے ذمہ دارانہ رہا ہے ساری کی ساری صورتحال میں اگر ان کی طرف سے اس قسم کے بیانات دیے گئے؟ نہیں تو ان کی طرف سے اگر بیانات ہوں گے تو اس کا رد عمل تو ہوگا، ایسا پھر FIR میں آپ کا نام بھی ہوگا، بولا جائے گا تو اس کے مقابلے میں سچ کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ FIR میں چھوڑ کے یہ 10 FIR میں نام رکھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ مرعوب ہو جائیں گے؟ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ FIR انہوں نے اس سے پہلے ہمارے خلاف کتنی درج کروائی ہیں جی، وہ جھوٹی FIR ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئی، وہ بھی ان کے منہ پہ آئی۔ اب بھی اگر ہمارے خلاف یہ جھوٹی FIR اور جھوٹے مقدمے درج کرائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو فیس کریں گے۔ مگر راز صاحب ظاہر ایک کارکن قتل ہوا ہے عمران خان صاحب پر، ان کے جو ہے وہ یعنی اس قسم کے بیانات کے جو ہے وہ جواب میں ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم کم سے کم رد عمل جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، لیکن جب اگر جھوٹ جو ہے وہ تسلسل سے بولا جاتا رہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سچ اپنے آپ کو بیان ہی نہ کرے تو وہ بھی نقصان دے۔ مگر صاحب آپ اس بات کے لیے تو تیار ہے نا، کیونکہ ظاہر ایک کارکن ان کا قتل ہوا ہے، عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے، پولیٹیکل فرکشن آپ کی چل رہی ہے، تو اس میں اگر ایک شفاف تحقیقات کے لیے آپ تیار ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں، اس پر تعاون کے لیے بھی آپ تیار ہیں؟ کیونکہ آپ پر الزام لگایا انہوں نے، وزیر اعظم پر لگایا، فوجی افسر پر لگایا۔ ہم صرف تیار نہیں ہیں شاہزیب، ہم صرف تیار نہیں ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ حکم کیا اور ان کی ہدایت پہ، ان کی ڈائریکشن پہ باقاعدہ پنجاب حکومت کو اور چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو یہ ہم نے تحریراً جو ہے اس واقعے سے متعلق جو ہے وہ لکھا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ سینئرز آفیسرز پہ مشتمل JIT بنائی جائے اور وہ ابتدا سے ہی اس کیس کی جو ہے وہ فری، فیئر اور شفاف جو ہے وہ تحقیقات کرے، اور جو اس میں قصوروار ہو، جو بھی ہو، بھلے وہ حملہ آور جو موقع سے گرفتار ہوا ہے، جسے پولیس نے گرفتار کیا ہے، اب پولیس جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے اور پھر گجرات کی ہے، وہ کو ہماری حکومت تو نہیں ہے، یا ہمارے لگائے ہوئے وہاں پہ آفیسرز تو نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے
جو ہے وہ جس کارکن نے اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے. تو یہ شفاف تحقیقات ہوں گی مگر راز صاحب اس میں جو ہے وہ سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہوگا. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو پرویز الہی صاحب ہیں جو متعلقہ تھانہ ہے اس کا پورا اسٹاف انہوں نے معطل کر دیا اس بات پر کہ کیسے یہ جو حملہ آور ہے اس کی ویڈیو لیک ہو گئی. مگر اب اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے نا اس ویڈیو کی, جس میں وہ کبھی مذہب کا سہارا لے کے حملے کی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہا ہے, کبھی کسی اور بات پر کہ جی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اس بات پر جسٹیفیکیشن تلاش کر رہا ہے. تو کوئی اس کو ایک کریڈیبل ایویڈنس کے طور پر تو نہیں لیا جا سکتا ہے جو اس نے بیان دیا ہے اور وہ بھی پولیس کی تحویل میں دیا ہے. بہرحال اس نے جو بیان دیا ہے اس بیان کی کریڈیبلٹی یا اس سے کوئی اگر اور پہلو نکلتا ہے تو یہ کام جو ہے وہ جے آئی ٹی کا ہے. جے آئی ٹی جو ہے وہ تفتیش کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بیان کو بھی دیکھے اور وہاں موقع پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو بھی دیکھے. تو یہ تھانہ معطل کرنے سے تو کوئی جو ہے وہ نہ کوئی گناہ گار بے گناہ ہوگا نہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. راز صاحب اگر اس کو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو تفتیش ہونی ہے, ابھی جو ہے وہ اپنا ایویڈنس آنی ہے. انہوں نے پہلے سے کیسے اپنا جو ہے وہ الزام لگا دیا میرے اوپر, وزیر اعظم کے اوپر اور جو ہے وہ ڈی جی سی کے اوپر. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے, یہ ان کا وہ پراپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ملک کو افراتفری اور انتشار کا جو ہے وہ شکار کرنا چاہتے ہیں. مگر راز صاحب دیکھیں یہ ان کا ہڈن ایجنڈا ہے. مگر راز صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس دشمن ایجنڈا ہے. ان کے بیانات کے پیچھے آج ایک واقعہ ہے, ان کے لیڈر پر آج ایک حملہ ہوا ہے جس میں ان کی جان بچی ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو صرف زخمی کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا گیا تھا, انہیں خدا نخواستہ مارنے کے لیے حملہ کیا گیا تھا. اور ظاہر خدا کا کرم ہوا کہ ان کی جان بچ گئی اور وہ محفوظ ہیں اور صرف زخمی ہوئے اور اس وقت ان کی حالت خطرے میں نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں کس قسم کی انارکی ہو سکتی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آج ہوا ہے. ان کا ری ایکشن جو آ رہا ہے ظاہر ہے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی ہیں, تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, مگر ان کے ری ایکشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ان کے لیڈر پر آج حملہ ہوا ہے. نہیں دیکھیں تو اس واقعے کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ نفرت کی سیاست, یہ مارا ماری کی سیاست, یہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی سیاست, ایک دوسرے کو نہ چھوڑنے کی سیاست, یہ کس نے شروع کی ہے؟ کون ہے جو ذہنوں میں نفرت کے بیج بو رہا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو اس بات پہ اکسا رہا ہے کہ مار دو, مر جاؤ اور مخالفت کے ساتھ بات کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دو؟ یہ نفرت کی سیاست جو ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. مگر آج تو اگر آج حملہ ان کے اوپر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کی طرف سے بھی نفرت دی جا رہی ہے, پولرائزیشن ہو رہی ہے. آج حملہ ان پر ہوا ہے, آپ پراگندہ کیا ہے. مطلب آج حملہ ان پر ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ دو طرفہ اس وقت پولرائزیشن ہو رہی ہے نا, دونوں طرف سے. شاہ زیب ایسے ہی ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب آج حملہ ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. آگ لگاتا ہے. نہیں سن لیں شاہ زیب, یہ قانون قدرت ہے. جو آدمی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. ران صاحب بطور وزیر داخلہ, ران صاحب معذرت کے ساتھ, وہ خود اس آگ سے بچ نہیں سکتا. ران صاحب معذرت کے ساتھ بطور وزیر داخلہ یہ بیان آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے. ان پر حملے ہوئے ہیں, حملہ ہوا ہے اور آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کون سا ایسا قدرت کا قانون ہے کہ جو آج جسٹیفائی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب پر یا ان کے لوگوں پر حملہ ہو جائے؟ کوئی قانون جسٹیفائی نہیں کرتا, کوئی انسان جسٹیفائی نہیں کرتا. ہم نے سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے, ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بات کو کون جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ وداؤٹ انویسٹیگیشن, وداؤٹ ایویڈنس جو ہے کسی کے اوپر قتل کا الزام لگا دیں؟ آپ مجھے بتائیں نا, یہ کس ملک کا قانون ہے جو اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہ آپ کا ایک اعتراض ہے, مگر جو وکٹم ہے اگر وہ 3 لوگوں کا نام لے تو کیا وہ نام نہیں سامنے آنا چاہیے؟ وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے میری جان کو خطرہ ہے, کیا اس نام کو سامنے نہیں آنا چاہیے کہ جی یہ 3 لوگ ہیں جن پر مجھے شک ہے, تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرایا ہے, نہ ہی کچھ ثابت ہوتا ہے جب تک کہ تحقیقات نہیں ہوگی. مگر اگر وکٹم نے نام لیا ہے. شاہ زیب, کیا آپ جو ہے وہ پروگرام کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے چیزوں کا ملاحظہ نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں انہوں نے صرف نام لیا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ باہر نکلو, بدلہ لو,
ان کے گھروں پہ حملے کرو. یہ غلط ریاکشن ہے, ظاہر ہے کسی پر حملہ کرنے کی نہیں بات کرنی چاہیے, یہ بات غلط کی گئی ہے. یہ بات غلط کی گئی ہے. آپ کے گھر کے باہر بھی وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسا افسوسناک واقعہ نہ ہو جائے. ظاہر ہے ایک صبر کا مظاہرہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہونا چاہیے, یہ بات آپ کی درست ہے. ایک غلط عمل شاہ زیب ایک غلط عمل جو ہے جب یہ کریں گے تو اس کے رد عمل میں جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ کوئی خیر کا عمل تو نہیں ملے گا. لیکن ہم تو شروع دن سے ان کو رواداری کی سیاست, ان کو جو ہے وہ عزت احترام کی سیاست, جب یہ ہمیں حکومت میں ہو کے روز گالیاں دیتے تھے اس وقت بھی میاں شہباز شریف ان کو کہتا تھا کہ آؤ بیٹھو, آؤ چارٹر آف اکانومی کرو. راز صاحب دیکھیں اب یہ ہمیشہ سے یہ رہا, انہوں نے مسجد نبوی میں کیا کیا ہے, مسجد نبوی میں انہوں نے اتنا جو ہے وہ گھٹیا فیل کیا, ان لوگوں کو سب کو جا کے معافی دلائی ہے. مگر راز صاحب اب ایک حملہ ہو گیا, اگر جو ان کا ریاکشن ہے ہمارا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بدلہ لینے کی بات جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں, وہ درست نہیں ہے. مگر اگر ہو گیا تو کم از کم اس ملک کی اب سیاسی قیادت کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی نفرت انگیزی ہو گئی ہے, بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. اس بات کو ذرا سیاست کو سیاست رکھنے کی ضرورت ہے, اس میں نفرت کم کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا ہوں, مگر پوری سیاسی قیادت کی بات کر رہا ہوں, پوری سیاسی قیادت کی بات کر رہا ہوں, صرف آپ پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا ہوں. شاہ زیب میرے بھائی, سیاسی قیادت کس سے سر جوڑیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ سر جوڑنے کیا, بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. آپ مجھے بتائیں نا کیسے بیٹھیں, کوئی طریقہ ہمیں سمجھائیں. دونوں طرف سے ظاہر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ضرورت ہے اس بات کی ریلائزیشن کی. اگر تحریک انصاف ہمارے پروگرام میں ہوتی تو میں ان سے بھی یہ سوال رکھتا, رانا ثناء اللہ صاحب آپ میرے سامنے موجود ہیں تو میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. مگر رانا صاحب اس عدم استحکام میں ایک بات مجھے بتائیے, مارشل لاء کا خطرہ آج کے دن بڑھ نہیں گیا ہے؟ شاہ زیب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہٹ دھرمی اور نفرت جو ہے وہ دونوں طرف ہے تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں. مطلب یہ تو ہے کہ جو پولرائزیشن ہے اس کی اگر انسٹیگیٹ وہاں سے ہوا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریاکشن آیا ہے, رانا صاحب آپ کے بھی جو بیانات ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ جو ایک وزیر داخلہ کو دینے چاہیے تھے یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن, ایک پولیٹیکل ریسپانس ہے وہ, مگر وہ ایسے بیانات نہیں ہے جو سن لیں. شاہ زیب آپ 7 دن سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ لانگ مارچ ہے. لانگ مارچ کی صبح جو بسم اللہ ہے وہ ہمیں گالیاں نکالنے سے کرتا ہے, مجھے گالیاں نکالنے سے کرتا ہے, مجھے کہتا ہو ایک قاتل. آپ مجھے بتائیں یہ 4 سال وزیر اعظم رہا ہے, اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو اس کو ہیرو نے جعلی میرے اوپر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان قتلوں میں پکڑتا, مجھے ان کی انویسٹیگیشن کرتا. تو معاملہ یہ کہ جب وہ آدمی جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز ہی ہمیں گالیاں دینے سے کرتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا پھر اس کی شان میں قصیدے پڑھا کریں سارا دن؟ راز صاحب آپ کے اٹھائے گئے سوالات پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں. ہمارے ووٹرز کا ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں جواب دیتے آپ ان چیزوں کا. راز صاحب آپ کے اٹھائے گئے سوالات پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں, مگر مستقبل میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس سے متعلق سوال کر رہا ہوں کہ جو ہو گیا اس کا نتیجہ آج ہم سب نے دیکھ لیا ہے. کل کو خدا نہ خواستہ جس قسم کی تقاریر اب وہاں سے ہوئی ہیں اور زیادہ حملے ہو سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ اور جانے جا سکتی ہیں اور لوگ زخمی ہو سکتے ہیں. تو اس سچویشن کو کہیں نہ کہیں کنٹرول تو کرنا ہے نا اس ملک کی سیاسی. ان کو بھی اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ میرے پروگرام میں آئیں گے تو سوال کروں گا نا, وہ نہیں آ رہے. اگر پروگرام میں بہت سارے رہنمائی جس سے آج ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ ماننا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی بوائیکاٹ ہے. حالانکہ گزشتہ دنوں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پاس آ گئے تھے, بٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی نے تو شروع کرنا ہے. یا یہ ملک خدا نہ خواستہ آگ لگ سکتی ہے اس ملک میں, آج لگ سکتی تھی اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا, اور آپ کو اس کا اندازہ ہے. نہیں پھر اب شاہ زیب اگر میں یہ کہوں گا تو پھر آپ وہ پہلے والی بات جو ہے وہ پھر میرے ذمہ لگائیں گے. اس کا تو مقصد ہی آگ لگانا ہے. یہ تو اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ اس نے اس ملک میں آگ لگانی ہے. ہمیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو نہ اس نے بیٹھنا ہے نہ ہمارے ساتھ بات کرنی ہے, اور جن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتا ہے ان کو بھی گالیاں نکالتا ہے, ان کو بھی کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کا پھر حل کس طرح سے نکلے. کوئی اس کا راستہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر راستہ نہیں ہے, کوئی آپ کے سامنے ہے, اگر راستہ نہیں ہے آپ ہمیں سجائی دیں. تو راستہ اگر اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ راستہ نہیں نکال سکتی ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا آج کے واقعے کے بعد مارشل لاء کا خطرہ
اس ملک میں بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. اگر مارشل لا لگانے والے اسی بات پہ ہوتے جس بات پہ آج سے 70 سال پہلے جو واقعات ہوتے رہے ہیں، تو یہ مارشل لا جو ہے یہ پچھلے 6 ماہ میں میرا خیال ہے کم سے کم 5 مرتبہ جو ہے وہ لگ سکتا تھا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر جو ہے وہ پولیٹیکل اپنا کردار جو آئین میں درج ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے، وہ قانون کے مطابق چلیں گے، تو اب ان صاحب کو جو ہے وہ مصیبت پڑی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چلنے نہیں دینا آئین کے تابع، میں نے آپ کو چلنے نہیں دینا قانون کے تابع. آپ آئیں، نیوٹرل نہ رہیں، پولیٹیکل نہ رہیں، اور آپ مجھے جو آگے دوبارہ برس اقتدار بھی لائیں اور پھر میرے کہنے کے اوپر اپوزیشن کا خاتمہ بھی کریں. یعنی صرف اقتدار میں نہیں آنا، اپوزیشن کو جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. تو ران صاحب اب مسئلہ یہ ہے، تو اب اس سب میں یہ ممکن ہے، یہ تو چلے اب آپ جواب یہ بھی ممکن نہیں، تو پھر ران صاحب اس ساری سچویشن میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لانگ مارچ رہے گا جاری، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو یہ بڑا کانفیڈنس آ گیا تھا کہ خان صاحب کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. آج کے جب وہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ اب جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو بہت زیادہ کراؤڈ لے کر آئیں گے. آپ یہ چاہ رہے ہیں اور اسلام آباد پولیس بھی چاہتی ہے کہ اگر وہاں سے لوگ ہتھیار لے کر آئیں گے تو آپ لوگوں کی پولیس کے پاس بھی ہتھیار ہونے چاہیے تاکہ وہ رسپونڈ کر سکے. تو ایک اس قسم کا انفارچونیٹ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شرارت بھی کرنا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے اگر وہاں پر بھی ہتھیار ہوں، پولیس کے پاس بھی ہتھیار ہوں، اور کس قسم کی انارکی کریٹ ہو سکتی ہے اب لانگ مارچ کے بعد؟ نہیں شاہزیب، دیکھیں شاہزیب، آپ یک طرفہ طور پہ سوال میرے اوپر اٹھا رہے ہیں. آپ ہیں نا جواب دینے کے لیے، آپ کو جواب دینے کا موقع بھی دے رہا ہوں. پہ آگے حملہ آور ہو جاؤں؟ نہیں، سن لینا، میں آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر دوں تو آپ کا یہ بھی قصور ہوگا کہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں. نہیں راز صاحب، میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہاں سے بھی ویپن ہوگا، یہاں سے بھی ویپن ہوگا، تو خدا نہ خواستہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے اس قسم کی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں تو پھر یہ بات جو حملہ آور ہے وہ جواب دے نا. تو راز صاحب پھر پریسائزلی میں کہہ رہا ہوں نا، مارشل لاء کا خطرہ کہیں نہ کہیں بڑھ نہیں رہا اس ملک میں، کیونکہ جواب نہیں ہے. مارشل لاء کا خطرہ خدا نہ خواستہ بڑھ نہیں رہا اس ملک میں. نہیں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو میں اس لیے اس خطرے کو میں بڑھتا ہوا محسوس نہیں کرتا کہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے، جو کہ یقیناً ان کے ادارے کا فیصلہ ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی گروہ اگر اس ملک کو اکنامکلی یا لا اینڈ آرڈر کے حساب سے ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سامنے آئیں گے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر کے جو ہے وہ ہم پھر اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے. ہم کسی صورت ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کسی گروہ کو، نہ کسی سیاسی گروہ کو اور نہ کسی دوسرے گروہ کو اجازت نہیں دیں گے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن نے، ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ اس ملک کا تحفظ جو ہے وہ کریں گے، اور اس قسم کی انارکی اور اس قسم کی افراتفری پھیلانے والا وہ کوئی بھی گروہ ہو، اس گروہ کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے. اور نئے آرمی چیف کا اعلان 26-27 تاریخ کو جا کے کریں گے؟ نہیں، یہ تو خیر آرمی کی لیڈرشپ اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ نومبر کا جو فرسٹ ویک ہے اس کے بعد ٹائم جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. وہ یہ معاملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلے کوئی اس کی جو ہے وہ پبلسٹی کر کے تو نہیں ہوگا. ایک دن ہوگا جس دن آپ کو اور ہمیں جو ہے یہ خبر ملے گی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. بہت شکریہ.